بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل آر. میں ہوں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق. ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب, سر اگر ججز پریشر لیتے ہیں, سوسائٹی کا بھی پریشر ہوتا ہے, نواز شریف صاحب کے اگر معاملے کے اندر بات کی جائے تو اسلم زار صاحب جو ہیں اس طرف اس کا ڈینائل دے رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, ڈیفینسو لائن کے اوپر نہیں کھڑے. تو سر ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, پھر نواز شریف آج واقعی اتنے سمجھدار ہو گئے, پھر تو یہ اس آرگومنٹ کو ثبوت کے طور پر ہم یہاں استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ اگر زرداری صاحب کی حمایت لے رہے ہیں تو وہ پھر اپنے لیے جو ہے وہ کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں. سر دیکھیے, میرا خیال ہے کہ پریشر کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے, کوشش کرنا ایک بات ہوتی ہے اور وہ پریشر لینا یا نہ لینا وہ اور بات ہوتی ہے. ٹھیک, ڈیفینیٹلی وہ ایک سمجھتے ہیں, چونکہ ان کو پرانی زمانے کی عادتیں پڑی ہوئی ہیں کہ ہم کس طرح جو جوڈیشری ہے اس کو ہم زیر کر لیں گے یا اس کو ہم انفلوئنس کر لیں گے. تو جس طرح انہوں نے حلہ بھی بول دیا, اپنے پارٹی کے لوگوں کو کہا کہ وہ بول دو, وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے, جس طرح ایڈوکیٹ صاحب نے بھی کہا, کہ اس وقت حکومت نام کی تو چیز ہے نہیں پاکستان میں. سچی بات تو یہ ہے. اور حکومت اگر کوئی چلا رہا ہے تو وہ سپریم کورٹ ہی چلا رہا ہے, اور چیف جسٹس کے نواز شریف صاحب یہی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. کیونکہ ان کے پاس اس لیے کچھ نہیں, جب آپ نالائق ہوں انتہا درجے کے اور پھر آپ اپنی ذاتی لالچ کے پیچھے پڑ جائیں اور حکومت کا کاروبار نہ چلائیں اور وہاں پہ خلا پیدا ہونے شروع ہو جائیں, ایک نہیں 50 قسم کے, تو وہاں کون آئے؟ اب اگر فوج کوئی ایکشن لے تو پھر آپ اس کو 10,000 باتیں کریں گے. تو سپریم کورٹ کے پاس جورسڈکشن ہے. اگر آپ آئین, ہمیں سب پتا ہے آئین میں لکھا ہوا ہے سو موٹو کی, ان کے پاس وہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے جو آئین سے بڑھ کر ہے. وہ وہی کہہ رہے ہیں جو آئین میں لکھا ہوا ہے اور جو سپریم کورٹ کے رولز میں لکھا ہوا ہے. سو موٹو وہ لے رہے ہیں ان دی پبلک انٹرسٹ. پبلک انٹرسٹ, لوگوں کو پانی نہیں مل رہا, زہر مل رہا ہے ان کو, جنازہ جا رہا ہے ایسے پانی میں سے, گندے پانی میں سے جنازہ جا رہا ہے, اور اس میں سے لوگ جو گزر رہے ہیں, جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں. مجھے بتائیں وہ جنازے کا کبھی جو ہے وہ پانی پبلک انٹرسٹ کی پھر وہ بات بھی کریں جو احسن اقبال صاحب نے کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہی کہ وہ ایک میڈیکل کالج بنانا چاہتے ہیں, لیکن انہیں جوڈیشری کی طرف سے سٹے ملا ہوا ہے, 5-6 سال ہو گئے ہیں, وہ میڈیکل کالج نہیں بن پا رہا. سر وہ جو جس طرف گورنمنٹ اشارہ کرتی ہے کہ جوڈیشری کہیں نہ کہیں رکاوٹ ہے, وہ یہ کہنا چاہتے ہیں سر پھر اس کو بھی تو دیکھنا پڑے گا. نہیں, اس میں بات, اس میں ڈیفینیٹلی کوئی لیگل ایشوز ہوں گے, ساری چیزیں ہوں گی. تو منسٹر صاحب سٹے مل نہیں جاتا کیا؟ ہماری عدالتیں سٹے نہیں دیتی سر؟ نہیں, سٹے اس لیے وہ دیتی ہیں, کوئی جواز ہوگا نا, کوئی ایسی چیز ہوگی جو دوسرے وکیل جو ہیں اس قسم کا وہ نقطہ لائے ہوں گے جس میں ان کو سٹے ملتا ہوگا. جب تک فیصلہ نہ ہو جائے آپ آگے نہیں اس پہ چل سکتے. ٹھیک ہو گیا, یہ بیسک وجہ بالکل ٹھیک ہے, اور یہ بیسک وجہ. ڈاکٹر فاروق حسنات صاحب, میں تھوڑا سا سر ایک ہٹ کے سوال کرنا چاہ رہا ہوں. سی پیک کا یہاں پر ذکر آیا ہے, میں جاننا چاہوں گا سر آپ سے کہ کیا واقعی سی پیک پاکستان کی اکانومی کو اس طرح سے بوسٹ دے گا جس طرح سے پوری دنیا سوچ رہی ہے, سمجھ رہی ہے, جبکہ اپنے ہمارے بعض معاشی ماہرین جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری جو انڈسٹری ہے وہ کہیں نہ کہیں زوال پذیر ضرور ہوگی. سر کیا کمنٹ کریں گے سر؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ سی پیک ایک اکنامک ارینجمنٹ ہے, اور اکنامک ارینجمنٹ کا مطلب ہے کہ یہ ایڈ نہیں ہے, یہ امداد نہیں ہے. جس طرح کہ 1950 اور 60 کی دہائی میں ہم عادی ہو گئے تھے, امریکن نشہ تھا ہمیں ہو گیا تھا, جو پیسے دیتے تھے وہ واپس ہم کرتے نہیں تھے اور ہم نے سارا پیسہ ضائع کیا, بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز. یہ جو سی پیک ہے اس میں بہت ہارڈ قسم کی انویسٹمنٹس ہیں اور لونز ہیں جو پاکستان کو اس کی ذمہ داری اٹھانی ہے. یہ نہیں ہے کہ چائنا نے یہاں پہ انویسٹ کیا تو ہم اس چیز کو نظر انداز کر دیں, بھول جائیں. پاکستان کو اتنی ہی ایفیشنسی, اتنی قابلیت دکھانی ہوگی جتنے کہ چین والے دکھاتے ہیں اپنے پروجیکٹس میں. اس میں ہمیں ان کے ساتھ جیسا 3 لیگڈ ریس ہوتی ہے, آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں, اگر ایک بھی کمزور ہو جائے پارٹنر تو دوسرا بھی ساتھ گرتا ہے. وہ چین گرنے نہیں دے گا اپنے آپ کو. اس لیے پاکستان کو جو ورک ایتھکس ہیں, جو ورک ڈسپلن ہے, اور کرپشن سب سے بڑی جو ہماری گھسی ہوئی اندر جڑوں میں, اس کو ہم نے ختم کرنا ہوگا. ایک کچھ سٹرکچرز بنانے ہوں گے اور پھر سیکیورٹی بھی ان کو دینی ہوگی. اس لیے جہاں پہ چائنیز آتے ہیں, ہم نے دیکھا ان پہ کافی حملے وغیرہ ہوتے ہیں, تو نیچرلی کچھ ممالک ہیں اس سے ناخوش ہیں. اس میں امریکہ سر فہرست ہے, ایون یو اے والے بھی بہت ناخوش ہیں چونکہ وہ دبئی کے ساتھ کمپیٹیٹو گوادر وہ بنتا ہے پورٹ. تو اس لیے ہمیں اس کو یہ سمجھ کے کہ یہ قرضے ہم نے واپس کرنے ہیں یا انویسٹمنٹس ہیں, اس کا ہم نے صحیح استعمال کرنا ہے.
اور تب یہ سی پیک جو ہے یہ کامیاب ہوگا. جہاں تک قرضوں میں اور انویسٹمنٹ میں سر قدرے تھوڑا سا مختلف نہیں ہے سر؟ نہیں، انویسٹمنٹ تو یہ ہے کہ وہ بالکل مختلف ہے. انویسٹ کا مطلب ہے سرمایہ کاری انہوں نے کی. جو سرمایہ کاری کی اس کا وہ منافع کسی جو فیصد ہے وہ لیں گے، باقی پاکستان لے گا. قرضے تو یہ انہوں نے آپ کو دیے، کچھ کوئی انٹرسٹ پہ دیے ہوں گے نا، مفت تو نہیں قرضے دے وہ دیے، کچھ آپ نے سود کے اوپر دیے ہوں گے، وہ آپ کو واپس کرنے ہوں گے. لیکن اس کی جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں وہ آپ نے کرنے ہیں. انویسٹمنٹ کے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں وہ چائنیز نے کرنے ہیں، لیکن چائنیز نے پاکستان کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے کرنے ہیں. لیکن یہاں پہ میں ایک بات کر سکتا ہوں. اگر آپ جو پہلے بات ہوئی تھی، دیکھیے اس وقت امریکہ کا جو ڈیمانڈ ہے وہ اتنا سی پیک کے حوالے سے نہیں ہے. ان کا ڈیمانڈ ہے کہ پاکستان کسی طریقے سے افغانستان میں جو 17 سال سے وہ ایک جنگ لڑ رہے ہیں اور ان کو شکست پہ شکست ہو رہی ہے، اس سے وہ کس طریقے سے بچیں. پاکستان پوری طرح اپنے آپ کو جھونکے پھر سے اس جنگ میں، اور اپنے جو قبائل ہیں ان کو مارے اور جو بھی کرے، اور تاکہ ہماری وہاں سے جان بچے. وہ جب پاکستان بار بار، آپ دیکھیے بار بار ایک بات ہوتی ہے، بار بار وہ کہتے ہیں آپ کے پاس سیف ہیونز ہیں ناردرن علاقے میں، آپ حقانیز کے خلاف ایکشن نہیں لیتے. اسی طرح پاکستان جواب دیتا ہے ہمارے پاس سیف ہیونز نہیں ہیں، ہم نے ٹیررسٹ کو ختم، یعنی کہ ایک سٹیل میٹ ہو گیا نا. پھر ان کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پریشر ڈالو. وہ پریشر ڈال کو دو بڑی اچھی بحث ہے اور اس میں بریک کی قدغن ہے سر، اس پہ جانا ہے مجھے. لیکن ڈاکٹر صاحب، کیا جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے وہ یہی نہیں ہے کہ واقعی چائنا کو اگر اس نے لگام دینی ہے تو افغانستان سے بہتر جگہ کوئی نہیں ہو سکتی وہاں بیٹھ کے؟ جی، میں بریگیڈیئر صاحب نے جو کہا میں اتفاق کرتا ہوں، ان کا بڑا اچھا انالیسس تھا، لیکن میں اس میں تھوڑی سی ایکسٹینشن میں کروں گا. جی پلیز. وہ یہ ہے کہ ایکچولی امریکہ کی افغانستان میں یہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ وہ کمبل کو چھوڑتے ہیں، کمبل انہیں نہیں چھوڑ رہا. وہاں پہ وہ ایسی جگہ پھنس گئے ہیں. اور ہمیں یاد ہے کہ پہلے بھی صدر اوباما کے زمانے میں بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ فورسز کو باہر نکالا جائے، لیکن وہ جب فورسز کو باہر نکالتے ہیں اپنی، تو وہاں پہ ایک ویکیوم کریٹ ہوتا ہے. ویکیوم اس لیے کریٹ ہوتا ہے کہ افغان کی حکومت بالکل فیل ہو گئی ہے وہاں پہ کسی قسم کی. ان کے پریزیڈنٹ نے بھی کہہ دیا اشرف غنی صاحب نے کہ اگر آج امریکہ چلا جائے تو ہمارے پاس اچھا، تو امریکہ تو وہاں پہ پھر پاکٹس بن جائیں گی جس میں پھر سے ٹیررسٹ گروپس جو ہیں. پاکٹس تو آلریڈی سر ایگزسٹ کرتی ہیں. وہ تو طالبان جو ہے وہ ان کے آدھے سے زیادہ ایریا کے اوپر قابض ہے اور آ جائے گا، کابل تک آ جائے گا. وہ آئے گا جو امریکہ اسپیسیفک ہوگا، یورپ، یعنی ان کو جس طرح پہلے القاعدہ نے کیا تھا، اٹیک ٹاورز کے اوپر کیا تھا. اس لیے وہ نہیں چاہتے، ان کی بڑی پرانی تھیوری ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ اس قسم کے ویکیومز کریٹ ہوں جہاں پہ وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن بیٹھ کے پلان کر سکیں جس سے ہمارے جو سیکیورٹی انٹرسٹ ہیں اس کو ڈیمیج ہو. اس لیے وہ گئے ہیں پھنس. میرا اپنا خیال ہے، بریگیڈیئر صاحب بہتر جانتے ہیں، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ آج کل کی جو اتنی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے اور سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ہے، اس میں جو علاقے کی قربت ہے وہ ضروری نہیں ہے ہونا. اگر آپ نے انفارمیشن لینی ہے کسی سے، یعنی آپ کے پاس سیٹلائٹس ہیں، چائنا کی انفارمیشن آپ لے سکتے ہیں، ایران کی آپ لے سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے آپ افغانستان میں بارڈر کے قریب ہوں تب بھی لیں. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ پھنس چکے ہیں بہت بری طرح، اور پاکستان کو نہیں چاہیے کہ ان کو کسی طریقے سے رعایت دے، اور پاکستان کو اس سے باہر ہو جانا چاہیے اس سارے معاملے سے جو افغانستان کے اندر ہو رہا ہے. اور امریکہ جانے تو امریکہ کا کام سر. اچھا چلیں اب تھوڑا سا بتائیے کہ جو یورپی یونین اور امریکہ جو ہے وہ رشیا کے خلاف ایک دوسرے کے سفارتکاروں کو باہر نکال رہے ہیں. یہ کولڈ وار جو ہے سر، یہ کس کروٹ اس کا اونٹ بیٹھے گا؟ یہ تھوڑا کمنٹ کریں پھر اسلام صاحب. جی اسلام صاحب، دیکھیے اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ اس نے صدر ٹرمپ نے اپنے ارد گرد ٹیم کون سی جمع کر لی ہے. انہوں نے بولٹن صاحب ایک ہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، جو کہ بات پہ کہتے تھے جب یہ جارج ڈبلیو بش کے زمانے میں یو این میں ان کے ریپرزینٹیٹو تھے کہ بم مار دو. 24 ملکوں نے کہا ان کو ایٹامک بم مار دو. بم کا مطلب ہے یو این کو ختم کر دو، ہم نہیں مانتے انٹرنیشنل لا کو، ہم وہی کریں گے اپنی من مانی. یعنی وہ جو تتاری اور اس زمانے کے جو ان کی سوچ ہے ساری، انہوں نے اس قسم کے یعنی ایگریشن کے، اور جیسے پہلے کہا گیا میں اتفاق کرتا ہوں، یہ جا رہے ہیں ٹوورڈز کولڈ وار ایرا. اور یہاں پہ کولڈ وار پلس جو امپیریلزم کا ان کو شوق ہے، جو یہ کر نہیں سکیں گے، اس میں مار کھائیں گے بہت بری. اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ انہوں نے ابھی آپ نے بات کی تھی، انہوں نے چین کے ساتھ ایک ٹریڈ وار بھی شروع کر دی ہے ٹیرفز لگا کے ان کے، اور چین نے بھی ان کی 100 اشیاء کے اوپر کہا کہ ہم ٹیرف لگائیں گے. تو یہ اب اس تنازل میں اگر آپ دیکھیں، میرا اپنا خیال ہے کہ برطانیہ نے اوور ریئیکٹ کیا. وہ جاسوس تھا، انہوں نے خیال کیا جاتا ہے کہ رشین ایجنٹس نے اس کو مار دیا. امریکہ نے تو اس سے زیادہ بھی اوور ریئیکٹ کیا ہے.
اوور ریئیکٹ کا مطلب 60 سفارتکار 60 اور پھر تھوک کے ساتھ، اور پھر اس سے انتخابات کی مد میں بھی انہوں نے 34 نکال دیے تھے سر. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ہوگا کہ جو روس نے دلچسپی چھوڑ دی تھی بین الاقوامی تعلقات میں جب وہ اس کا وہ کولیپس ہوا تھا سوویت یونین کا، تو یہ آہستہ آہستہ روس کو پھر سے لا رہے ہیں ایز اے پلیئر، انٹرنیشنل پلیئر. اور اس دفعہ روس کی اور چین کی آپس میں کوئی چپکلش نہیں ہے جو کہ پہلے ہوتی تھی جس سے امریکہ نے فائدہ اٹھایا. تو اگر روس اور چین اور پھر ترکی کو انہوں نے ایلینیٹ کیا ہوا ہے، ایران کے ساتھ دشمنی بغیر وجہ کے لی ہوئی ہے، پاکستان کو کارنر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے زیادہ دشمنی کیا ہو سکتی ہے جو یہ 3 اقدامات انہوں نے کیے. تو آپ جب ایک پورا بلاک ایلینیٹ کرتے ہیں، یہ عقل مندی ہے؟ یہ تو آپ اپنے خلاف ایک محاذ اور جو آپ کا سپر پاور کا ایک کانسیپٹ ہے یا سول سپر پاور، وہ تو آپ خود اس کو ختم کر رہے ہیں.